العلم نور، العلم نور، knowledge is light, knowledge is light. العلم نور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز وجل، وہ سلسلہ جس کا لاکھوں عاشقان رسول کو انتظار رہتا ہے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے، علم دین کی شمع کو لاکھوں دلوں میں منور کرنے کے لیے، انشاءاللہ عز وجل عشق رسول کے ذریعے دلوں کو تڑپانے کے لیے، وہ سلسلہ یعنی ذہنی آزمائش آج سے شروع ہو چکا ہے. مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کی خوشی دیدنی ہوگی. انشاءاللہ عز وجل یہ سلسلہ آج سے شروع ہو چکا ہے اور اب اتوار، پیر، منگل اور بدھ 4 دن براہ راست ہم آپ کے ساتھ ہوا کریں گے. آج چونکہ پہلا سلسلہ ہے تو رات 9 بجے ہم براہ راست ہوئے ہیں، اور ایک اور اعلان بھی کر دوں، وضاحت بھی کر دوں کہ کل سے یہ سلسلہ انشاءاللہ روزانہ 8:30 بجے براہ راست شروع ہو جایا کرے گا، کیونکہ بہت سارے ناظرین کی بعض اوقات ہمیں میسیجز اور کالز آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سونا ہوتا ہے، صبح اسکول مدرسہ ہوتا ہے، مگر ذہنی آزمائش جب تک ختم نہ ہو وہ آرام نہیں کرتے. تو ہم نے ان کا بھی خیال رکھا ہے اور سلسلے کو کچھ مزید پہلے کر دیا ہے. یاد رہے کہ اس سلسلے میں انشاءاللہ عز وجل ڈبل 12 ٹیمیں پورے پاکستان سے تشریف لا رہی ہیں، اور انشاءاللہ 24 ٹیموں کے درمیان یہ مقابلے ہوں گے. ہر ٹیم کو ایک موقع ضرور ملے گا، اگر وہ پیچھے رہ گئے دوبارہ آگے آنے کا موقع ملے گا. روزی مقابلے ہوں گے اور خوبصورت سوالات اور سیگمنٹس کے ذریعے سلسلہ آگے بڑھے گا. ان 24 ٹیموں میں سے 16 ٹیمیں سلیکٹ کر لی جائیں گی. 16 ٹیموں کے درمیان پری کوارٹر فائنل، پھر وہاں سے 8 ٹیمیں آگے کوالیفائی کریں گی کوارٹر فائنل کے لیے. ان 8 میں سے 4 ٹیمیں آگے جائیں گی سیمی فائنل کے لیے، اور پھر وہ 2 خوش نصیب ٹیمیں ہوں گی جو ذہنی آزمائش کے منچ کی زینت فائنل میں بنیں گے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا. انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس سلسلے میں ہم برکتیں لوٹیں اور اخلاص کے ساتھ شرکت کریں. اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کو لے کر آگے چلیں ناظرین، اچھی آئیے نیتیں کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اس سلسلے میں شرکت کریں گے. میری ٹیم ذہنی آزمائش کی جو ہے، میں خود بھی اس نیت کو کر رہا ہوں، اور میں چاہوں گا میرے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین بھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شرکت کیا کریں گے. علم دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ شرکت کریں گے. اہم باتوں کو کوشش کریں گے یاد کر لیں، اور جہاں جہاں انشاءاللہ عمل کرنے کی بات کی جائے گی تو عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اس سلسلے کی دعوت کو بھی عام کریں، کیونکہ یہ سلسلہ علم دین پھیلانے کا ایک بہت دلچسپ ذریعہ بھی ہے. تو انشاءاللہ اس کی بھی ہم نیت کرتے ہیں کہ اس کی دعوت کو بھی عام کریں گے. تو اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. ہر سال آپ کے لیے ہم ایک خوبصورت منچ بناتے ہیں، ایک پیارا سا سٹیج بناتے ہیں. ہماری ذہنی آزمائش کی ٹیم اس میں بڑی کوشش کرتی ہے. آئیے پہلے ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ذہنی آزمائش کا سٹیج منچ دکھاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ قاری صاحب موجود ہیں. اللہ کے مبارک کلام سے پھر ہمارے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. knowledge is light, العلم نور. جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سٹیج بھی پسند آیا ہوگا. ایک اور بڑی خوبصورت بات میں ذہنی آزمائش بلکہ بدری چینل کے بارے میں کرنا چاہوں گا. نارملی میرا بھی کچھ چینلز میں جانا ہوا ہے. جب چینلز میں کوئی میگا ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، تو اس کے سٹیج پر بڑا خرچ کیا جاتا ہے، بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور ہماری معلومات کے مطابق بعض اوقات ملینز میں، جی ہاں کئی ملینز روپیز خرچ ہوتے ہیں اس سٹیج کو بنانے کے لیے، اس پورے اسٹوڈیو کو سجانے کے لیے. لیکن الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری مدنی چینل کی ٹیم نے بہت کفایت شاری کا مظاہرہ کر کے
یوں سمجھیے کہ اگر وہاں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو 10% بھی بعض اوقات خرچ نہیں ہوتا. اور یہ ماشاءاللہ کیونکہ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ یہ لوگوں کے ڈونیشن پر چلنے والا چینل ہے تو ہم سادگی بھی ساتھ رکھتے ہیں, اخراجات کو بھی بچاتے ہیں. وقت پڑنے پر انشاءاللہ آپ کو اس کی کاسٹ بھی بتائیں گے. اور اللہ کی رحمت سے ہر سال کی طرح اس سال ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ذہنی آزمائش سے محبت کرنے والے, علم دین سے محبت کرنے والے, مدنی چینل سے محبت کرنے والے جیسے پہلے ہمارا ساتھ دیتے رہے ہیں اس بار بھی ساتھ دیں گے. آئیے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں. قبلہ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ کے پاک کلام سے ذہنی آزمائش سیزن 15 کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم کے پاک کلام سے ہمارے پروگرام کا ذہنی آزمائش سیزن 15 کا آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ سلسلے میں آگے جا کے حسب معمول نعت شریف بھی ہوگی, بلکہ مل کر نعت شریف بھی پڑھیں گے. ہمارے ہر سلسلے میں ہی اللہ کی رحمت سے نعت خوانی ہوا کرتی ہے. ناظرین, یہاں ایک بات کی میں اور وضاحت کر دوں کہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی آپ کی کالز ہمارے سلسلے میں ہم ضرور شامل کیا کریں گے. اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے. اپنے تاثرات, اپنے جذبات, اپنے مشورے آپ ابھی ہمارے اس پروگرام کے بارے میں دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انٹریکشن کا طریقہ ہمارا آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے بھی ایک سوال پوچھتے ہیں, ایک نہیں بلکہ 2 سوال پوچھتے ہیں. ایک کا جواب آپ نے موبائل کے ذریعے SMS کے ذریعے دینا ہوتا ہے اور ایک کا جواب آپ نے کوئز ایپلیکیشن کے ذریعے دینا ہوتا ہے. اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کی کوئز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. یہ آپ کو ایپ سٹور پہ بھی مل جائے گی یا آپ کو گوگل پلے پہ بھی مل جائے گی. آپ جائیے اور وہاں جا کے پلے سٹور سے یا ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس میں روزانہ ذہنی آزمائش کے پروگرام میں جب جب لائیو پروگرام ہوا کرے گا آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا. آپ کے پاس اس میں آپشنز بھی ہوں گے. آپ صحیح جواب دے کر ہو سکتا ہے آج ہی قرآن اندازی کے ذریعے انعام حاصل کریں. تو آج پہلا سوال جو کوئز ایپلیکیشن پہ پوچھا جا رہا ہے, تصوف کی اصطلاح میں عجب کسے کہتے ہیں؟
तसव्वुफ की इस्तिलाह में उजुब किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, तकब्बुर, रियाकारी, खुद पसंदी या खुश इखलाकी। इन 4 में से एक जवाब दुरुस्त है। क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जवाब दीजिए। क्या मालूम जब इस प्रोग्राम के एंड में हम क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी करें तो आप ही की आईडी निकल आए। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जब भी क्विज एप्लीकेशन पर जवाब दें अपनी आईडी नंबर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि जब आखिर में हम जवाब देते हैं और कुरानदाजी करते हैं तो आईडी नंबर ही का ऐलान किया जाता है। फिर नाजरीन से एक सवाल है जिसको एसएमएस के जरिए आपने जवाब देना है, उसकी फिर हम आखिर में कुरानदाजी किया करते हैं। सवाल यह है कि शुगून की कितनी किस्में हैं? शुगून की कितनी किस्में हैं? और ये रिसाला बदशुगूनी जो है इसके जरिए आपको इंशाअल्लाह इसका जवाब मिल जाएगा। तलाश कीजिए जवाब को, प्रोग्राम खत्म होने से पहले आप हमें जवाब दे सकते हैं। आज हमारे साथ सिलसिले में हमारे बहुत ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी हमारे सिलसिले में बार बार जलवा फरमाते हैं, इनकी बातें दुनिया में बहुत ज्यादा सुनी जाती हैं। मेरी मुराद मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद सोबान अत्तारी भाई हैं। आज वो ऑल द वे लाहौर से तशरीफ लाए हैं, लाइव हमारे साथ हैं। उनसे भी उनके तासुरात लेंगे, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। इन्होंने ऑडिशन में भी कुछ शहरों में जाकर ऑडिशन भी किया है। मैं चाहूंगा कि दोनों टीमों को मैं अब स्टेज की दावत दूं। आज 2 टीमें हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह जब वो आते हैं तो फिर देखते हैं कहां से आए हैं, किस तरह आए हैं और क्या जज्बात लेकर आए हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है, आइए और मंच पर आकर तशरीफ रखिए। जी Knowledge is light. Knowledge is light. जी सोबान भाई, कुछ बताइए कैसा रहा आपका सफर ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन का, और आज बराह रास्त सिलसिला, पहला सिलसिला, आपकी भी शिरकत, आपकी क्या तासुरात है? हुजूर, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सोबत में हम हाजिर हैं। हमारा फेवरेट प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश पूरी दुनिया में जो देखा जाता है, सीजन 15 तक पहुंच गया। हुजूर आपको बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारी गाइडेंस एक एक जगह पर आपकी हमारी रहनुमा होती है। और इस दफा जो हमारे ऑडिशंस थे, कई नए शहर भी हमने शामिल किए। हर दफा जो शहरों का क्राइटेरिया है वो हम थोड़ा चेंज भी करते हैं, रिस्पॉन्स देखा जाता है वहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही जोशो खरोश था, मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से वाबस्ता अफराद की शिरकत हुई। जामिअतुल मदीना टॉप पर है, प्राइम इसकी शिरकत रही। फिर कई ऐसे डॉक्टर्स भी कहीं पर आए, इंजीनियर्स भी थे, वैसे कॉलेज के भी हमारे स्टूडेंट्स ने शिरकत की। और अल्हम्दुलिल्लाह जो निसाब हम देते हैं, चले एक तो कंफर्मिटी होती है कि वो लोग निसाब अच्छी तरह पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर अशआर को भी बड़ी अच्छी तरह इन्होंने याद किया। और फिर पूरे प्रोसेस से गुजार के हमारे दानियाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर गए, डायरेक्टर जवाद भाई हर जगह पर तशरीफ लेकर गए। और फिर मुख्तलिफ स्टेप्स के बाद हर शहर की टीम निकलती है और ये बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होता है, सबके सामने हो रहा होता है, कैमरा भी लगा होता है और उसको दिखाया भी जाता है। बाकी जो क्रीम है उसको हम लेकर आते हैं। और माशाल्लाह ये सिलसिला 15वें सीजन तक पहुंचा है। अब इंशाल्लाह 2 माह तक आपसे बरकतें हासिल करेंगे, मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी देखेंगे, इल्म दीन भी सीखेंगे, आपकी ज़ियारत भी करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। जी जनाब, हमारे साथ जो आज 2 टीमें हैं, एक सिंध से तशरीफ लाए हैं। हम भी सिंध में ही हैं, कराची में, लेकिन एक सिंध के एक और शहर से तशरीफ लाए हैं। और हमारे साथ दूसरी टीम पंजाब के एक शहर से आए हैं। मेरे दाईं तरफ मौजूद हैं बाबुल इस्लाम, सिंध के बड़े ही मशहूर शहर हैदराबाद से। आइए टीम से तारुफ लेते हैं, क्या मसरूफियात हैं, क्या नाम है इनके और पहुंचे कैसे, फिर ये भी देखते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद इलियास अत्तारी है और मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल रशीद है और मेरा ताल्लुक पनियाला शरीफ डेरा इस्माइल खान से है। और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना आलिम मदी मरकज के दर्जा दावरतुल हदीस शरीफ का तालिब इल्म, और हैदराबाद में मेरी सिलेक्शन। क्या बात है जनाब। देखें कि ये है ज़हनी आजमाइश। इन्होंने पहले बंदे ने हमारे लिए भी आजमाइश डाल दी है। रहने वाले कहीं और के हैं, पढ़ते कहीं और हैं, टीम कहीं और जाके सेलेक्ट की है। इसका राज पूछेंगे, लेकिन पहले दूसरे इस्लामी भाई का तारुफ लेते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इसहाक अतारी है। मेरे वालिद साहब का नाम हाफिज मुरीद हुसैन है और मेरा जो बेसिकली ताल्लुक है वो जिला राजनपुर से, और मैं बाबुल मदीना कराची सीआर का तालिब इल्म हूँ और साथ साथ बीए भी कर रहा हूँ। अच्छा, और सिलेक्शन आपकी भी हैदराबाद में हुई है? जी माशाअल्लाह। चले जनाब तीसरे इस्लामी भाई। मेरा नाम मोहम्मद फैजान रजा है और मेरे वालिद साहब का नाम इरफान मेमन है। मैं हैदराबाद का ही रिहायशी हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, एक तो हैदराबाद वाला है इसमें। जी, और हैदराबाद जामिअतुल मदीना फैजान मदीना फंडी टाउन में 6th ईयर में तालिब इल्म हूँ और साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। इसहाक भाई, आप पहले भी ज़हनी आजमाइश में शिरकत कर चुके हैं। कौन सी टीम में आप पहले आए थे? विहाड़ी में।
विहाड़ी में, और सीजन 14 में ही थे जी माशाल्लाह। कहाँ तक पहुंची थी विहाड़ी की टीम? सेमीफाइनल। सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। अब इन दोनों बच्चों की जो मुझे स्टोरी लग रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि ये कराची में चूंकि पढ़ते हैं और इन्होंने शायद ये देखा होगा कि कराची में कंपटीशन ज्यादा है, तो हैदराबाद जाके ऑडिशन दिया, या कराची में भी दिया था ऑडिशन? नहीं करा। कराची में दिया ही नहीं। कराची में बाद में था, पहले हैदराबाद। अच्छा, ये गए होंगे पहले हैदराबाद में, सेलेक्ट ना हुए तो फिर कराची में दे देंगे। अच्छा चलें जनाब, अब मेरा ख्याल है इस पे कुछ गौर करना होगा हमें कि हैदराबाद में से एक ही इस्लाम पे सेलेक्ट हुए और बाकी इस्लाम पे यहां से जाकर वहां सेलेक्ट हो गए। बहरहाल हैदराबाद टीम को अच्छी सपोर्ट उम्मीदें मिल गई होगी, और हमारी जो टीम गई होगी ऑडिशन के लिए, जो बेहतरीन ऑप्शंस होंगे उन्हीं को सेलेक्ट किया गया होगा। आइए देखते हैं हैदराबाद के ऑडिशन के कुछ मनाजिर। मदनी चैनल की टीम पहुंच चुकी है बाबुल इस्लाम सिंध के शहर हैदराबाद में। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। जनाजे की नमाज में क्या क्या रुकन है? जनाजे की नमाज में 2 रुकन है, 4 तकबीरें और कयाम, खड़ा रहना। काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोते हुए तैयबा को बारात चलियो, काटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। माशाल्लाह, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे। अंबिया और सब महापारे तुझसे ही नूर लिया करते हैं। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। माशाल्लाह जनाब, हैदराबाद की टीम हम तक पहुंची। कैसे पहुंची आपने देखा। मेरी बाईं तरफ खानका शरीफ, बहुत सारे इस्लाम भाइयों के लिए ये नया नाम होगा। आइए इन्हीं से पूछते हैं ये खानका शरीफ कहाँ है और इसे खानका क्यों कहा जाता है, लेकिन पहले अपना नाम और अपना शोबा बताएंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद राहिल गुलजार है। वालिद साहब का नाम गुलजार अहमद है। मेरा ताल्लुक केरोड़ पक्का से है और दुनियापुर में दर्जा सादसा का तालिब इल्म हूँ, और इसके साथ साथ BZU यूनिवर्सिटी में BS पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मेरी सिलेक्शन खानका शरीफ। खानका शरीफ ये भावलपुर वगैरह के करीब का कोई इलाका है? जी जी, भावलपुर के करीब है। जी जनाब, ये जुनूबी पंजाब का एरिया है। जी, दूसरे इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल अहमद बिन हफीज अब्दुल खालिक अतारी है और मैं जामिअतुल मदीना खानका शरीफ में दर्जा खामसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी भाई। मेरा नाम मोहम्मद तैयब अतारी, वल्दियत बशीर अहमद, और मैं जामिअतुल मदीना फैजान मदीना खानका शरीफ का दर्जा खामसा का तालिब इल्म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब, मैं शायद कहूं तो गलत नहीं होगा सुभान भाई कि हमारे पास बेशक 23 शहरों की टीमें होती हैं, लेकिन शायद नुमाइंदगी 100 के करीब शहरों की होती है, क्योंकि आसपास के शहरों के इस्लामी भाई जहां करीब ऑडिशन होता है वहां आ जाते हैं और फिर वहां से सेलेक्ट तक आ जाते हैं। तो माशाल्लाह ये और वैरायटी है कि माशाल्लाह छोटे छोटे शहरों के इस्लामी भाई भी सेलेक्ट होते हैं। क्या फरमाते हैं आप? जी हुजूर, असल में कुछ इस्लामियों को ना तड़प बहुत ज्यादा है। सही बात है, सारा साल पूछते हैं और ओपनली पूछते हैं कि सुभान भाई ये बताएं किस शहर से मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा। वो कहते हैं हम क्या बताएं। कई ऐसे रावला कोट के आपको मिलेंगे जो लाहौर से रावला कोट भी गए थे, ठीक ठाक डिस्टेंस है। अब मेरा ख्याल है इसको हमें कोई किलोमीटर वाइज लॉक करना पड़ेगा कि इतने रेडियस के अंदर ऑडिशन दिया जा सकता है। और याद होगा लास्ट टाइम आपको पता है तीसरे ऑडिशन में पहुंचे थे इस्लामी भाई, जी 6 ऑडिशन तक पहुंचे थे। लेकिन सही बात हुजूर ये है कि हमें ना मेरिट देखना होता है। मैं पूरी दुनिया को अर्ज करूं कि वहां पर आप जितने मर्जी शहरों में आ जाएं, सिर्फ निसाब नहीं देखा जाता, आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। इस वक्त की टीमें यहाँ बैठी हैं, पूरी दुनिया देख रही है, तो कैमरे को फेस करना भी एक चीज होती है, सब कुछ देखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। चलें जनाब, ये अल्लाह की रहमत से टीमें हम तक पहुंच चुकी हैं। आइए नाजरीन, आज आपको बताते हैं पहला ज़हनी आजमाइश सीजन 15 है, तो आपको भी कुछ अपडेट्स देते हैं। अब नए हमारे सेगमेंट्स क्या हैं और किस तरह ये सिलसिला चलेगा, आइए देखते हैं। जी, जी, इन नूर है इश्क के बोल, आखिर दुरुस्त क्या है। बड़ा कमाल का ये नया सेगमेंट लाए हैं और मैं चाहूंगा कि इस सेगमेंट को जरूर मदनी चैनल के नाजरीन खुद भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं कि इस्लाम के बुनियादी अकायद के मुतालिक इसमें सवालात होंगे। इसके शॉर्ट क्लिप्स भी आपको बड़े काम आएंगे। आप जरूर इस प्रोग्राम को, इस सेगमेंट को भी देखिएगा। अगला उसके बाद है हमारा गुलदस्ता हदीस, हदीस पाक कर शानदार अंदाज से इंशाल्लाह इस पर बात होगी इस प्रोग्राम में, इस सिलसिले में, इस सेगमेंट में। और अगला सेगमेंट है कुरान पाक में मज़कूर हैवानात
حیوانات کا ایک حیرت انگیز انشاءاللہ آپ منظر دیکھیں گے، اور اس کے ذریعے کچھ قرآن میں کن جانوروں کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں کچھ معلومات، اور پھر آخری سیگمنٹ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے، جس میں تمام اسلامی بھائیوں کو اپنا سفر خود کرنا ہوگا، کسی سے مشورے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خانقاہ شریف کی ٹیم ہم تک کیسے پہنچی، اس کے آڈیشن کے بھی کچھ مناظر آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ آڈیشن ہے جنوبی پنجاب کے شہر خانقاہ شریف میں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ عبادت کرنے والا قیامت میں کس شکل میں اٹھے گا؟ کتے کی شکل میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے، دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ نا خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا، تکتا ہے بے کسی میں تیری مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر۔ جاہل کو عالم سے بہتر جاننا کیسا؟ اگر علم دین کی تحقیر کی وجہ سے ہے تو وہ کفر ہے۔ جناب آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ ماشاءاللہ، علم نور ہے سیگمنٹ میں واقعی بہت نور ملتا ہے، کیونکہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں نور ہوتا ہے، اور اس سیگمنٹ میں بڑے ہی انٹرسٹنگ کوسچن ہوتے ہیں۔ نہایت غور کے ساتھ اپنے اس پروگرام میں اس سیگمنٹ میں شامل ہونا ہے۔ پہلا سوال سیزن 15 ذہنی آزمائش کا پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں، وقت ہونے کے باوجود علم دین حاصل نہ کرنا کیسا؟ حیدرآباد کی ٹیم سے سوال ہے۔ جن کے پاس وقت ہوتا ہے پھر بھی علم دین حاصل نہیں کرتے، ان کے لیے ایسا کرنا کیسا ہے؟ وقت ہونے کے باوجود علم دین حاصل نہ کرنا بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی کہ جسے علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا، اور جس شخص نے اس کو بھی حسرت سب سے زیادہ ہوگی کہ جس شخص نے علم تو حاصل کیا اور اس کے علم سے لوگوں نے تو نفع اٹھایا لیکن اس نے خود نے نفع نہ اٹھایا۔ جی جناب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بہت کچھ ہمیں سکھا رہی ہے۔ سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سن کر نفع اٹھایا مگر اس نے نہ اٹھایا، یعنی اپنے علم پر عمل نہ کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم دین حاصل کرنا بھی نصیب فرمائے، اس علم پر عمل کرنا بھی نصیب فرمائے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ جناب۔ پہلے 2 نمبر سیزن 15 کے حیدرآباد کی ٹیم نے حاصل کیے۔ اب باری خانقاہ شریف کی ہے۔ وضو، نماز وغیرہ میں آنے والے وسوسوں سے بچنے کا کیا وظیفہ ہے؟ بہت سارے لوگوں کو نماز میں وضو میں وسوسے آتے ہیں، یہ بہت خوبصورت وظیفہ آپ کو ملنے جا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف پڑھنا، سورۃ الناس کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وغیرہ پڑھنا، یہ وظائف ہیں۔ جی 6 وظائف ہیں جس میں سے 4 آپ نے درست دیے، آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں، لیکن میں ناظرین کی تسلی کے لیے مزید دہرا دیتا ہوں کہ وہ 6 طریقے کیا ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، آمنت باللہ ورسولہ کہے، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس کی پوری سورت کی تلاوت کر لے، یا پھر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم کہے، اس سے فوراً وسوسہ دور ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے کیا قدو شریف کھانا سنت ہے اور کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟
25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा, इस बात को याद रखिएगा। जी हाँ, कद्दू शरीफ खाना सुन्नत है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत उस-सॉफ़ात आयत नंबर 146 में सूरह यूनुस, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया, आपने अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए कद्दू शरीफ का दरख्त पैदा फरमाया। क्या बात है, कुरान में भी इसका जिक्र है और कद्दू शरीफ खाना सुन्नत भी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, जिन्नों की तादाद मुसलमानों से कितनी ज्यादा है? जिन्नात की तादाद मुसलमानों से कितनी ज्यादा है? एक रिवायत के मुताबिक इंसानों से कितनी ज्यादा है? जी, एक रिवायत के मुताबिक जिन्नात की तादाद इंसानों की तादाद से 9 गुना ज्यादा है। 9 टाइम्स ज्यादा है। यानी बताया जाता है कि 10 अगर अफराद हैं तो उनमें से एक इंसान होता है तो 9 जिन्नात होते हैं, यानी तादाद के लिहाज से। ऐसा नहीं कि आप 10 में से या 9 जिन्नात बैठे, तादाद समझाने के लिए कह रहा हूं कि एक इंसान के मुकाबले में 9 जिन्नात होते हैं। तो ये भी अल्लाह की मखलूक है, हमें नजर नहीं आती मगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक वजीफा हमने खानका शरीफ वालों से पूछा था, आइए एक वजीफा हैदराबाद वालों से भी पूछ लेते हैं कि रोजी में बरकत का कोई वजीफा बताएं। नाज़रीन, बहुत सारे लोग आजकल महंगाई और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, तो रोजी में बरकत का वजीफा आज आपको मिलने जा रहा है इंशाअल्लाह। ज़हनी आजमाइश के जरिए इल्म दीन भी, वज़ाइफ भी, सेहत के बारे में भी इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखते जाएंगे इंशाअल्लाह। रोजाना इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा या मुसब्बिबुल असबाब अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और इस अंदाज में पढ़े कि आसमान और सर के दरमियान कोई चीज हाइल ना हो, कोई टोपी वगैरह भी सर पर पहनी हुई ना हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे रोजी में बरकत होगी। कब पढ़नी है ये? हर रोजाना इशा की नमाज के बाद। जी, या मुसब्बिबल असबाब 500 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, 11-11 बार, यानी 11 बार दुरूद पाक पढ़ें या मुसब्बिबल असबाब पढ़ें, फिर 11 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। और ये बादे नमाज इशा पढ़ना है और टोपी वगैरह भी उतार देनी है, यानी नंगे सर पढ़ना है। आसमान भी खुला हो, यानी आप छत पे चले जाएं, ऐसी जगह हो कि ऊपर आसमान हो, बीच में कोई दीवार या छत वगैरह ना हो। तो इंशाअल्लाह हर रोज इशा के बाद इस वजीफे को मुसलसल करने से अल्लाह पाक ने चाहा तो रोजी खुल जाएगी। अल्लाह तमाम मुसलमानों के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उम्रा करने के बाद हलक करवाना कैसा है? खानका शरीफ वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रा करने के बाद हलक या तकसीर करवाना ये वाजिब है। मर्द के लिए हलक करवाना अफजल है। अगर तकसीर करवाए यानी चौथाई सर के बाल 1 उंगली के पोड़े के बराबर कटवाए तो ये भी जायज है, मगर बेहतर यह है कि मर्द हलक करवाए। और औरत के लिए यह है कि वो तकसीर करवाए, औरत हलक नहीं करवा सकती। औरत के लिए हलक करवाना जायज नहीं जी, उसके लिए हलक करवाना हराम है। तो हज जो उम्रा करने वाले के लिए हुदूद हरम में ही सर मुंडवाना यानी तकसीर करवाना, कम से कम चौथाई सर के बाल 1 उंगली के पोरे के बराबर कटाना, हलक करवाना, जिसको हमारी जबान में टिंड करवाना कहते हैं, तो वो करवाना बहुत अच्छा है, अफजल है। वरना कम से कम चौथाई सर के बाल 1-1 पोरे के बराबर कटवाना ये वाजिब है। ठीक है, ये करेंगे तो फिर एहराम की पाबंदियों से आप बाहर आते हैं। और तकसीर से भी वाजिब अदा हो जाएगा, मगर हलक करवाना अफजल है। हाँ, याद रहे कि खवातीन के लिए तकसीर ही करवाना है, वो हलक नहीं करवा सकती। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक मुझे और आपको मक्का पाक की हाजिरी अता फरमाए, उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, हलक करवाना नसीब फरमाए। मैं मशवरा दिया करता हूं, कुछ लोग कहते हैं जरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, जरा बाल चले जाएंगे तो मैं पता नहीं कैसा दिखूंगा, मैं तो वहां उम्रा करके वापस हो जाऊंगा, क्या ही अच्छा हो मेरे बाल ही सारे वहां रह जाएं। तो हलक करवाना चाहिए और नबी पाक ने हलक करवाने वालों को 1 से ज़ायद दुआओं से नवाजा है। तो हमें हलक करवाने में कहते हैं ना, शर्म नहीं करनी चाहिए, ये बरकत हासिल करनी चाहिए। जनाब, हैदराबाद वालों की बारी है। मोबाइल फोन में अगर कुरान करीम हो तो क्या उसे जमीन पर रख सकते हैं? ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं जिनके मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड होता है, तो हमें इसको देखना होगा कि क्या जवाब देते हैं। मोबाइल फोन में कुरान करीम की फाइल इंस्टॉल है या एप्लीकेशन इंस्टॉल है और स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही है, तो अब इसे नीचे रखने में कोई हर्ज नहीं। अगर ऐसा देखा जाए तो फिर तो हाफिज कुरान जो है उसके सीने में भी कहते हैं कि कुरान पाक है और अवाम में भी ये बात मशहूर है, तो उसे भी जमीन पे नहीं बिठाना चाहिए।
لیکن اگر قرآن کریم موبائل کی اسکرین پر ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے، آپ نے اوپن کیا ہوا ہے، تو اس کا حکم اب الگ ہوگا، اس کے ادب کا بھی لحاظ رکھا جائے گا، اسے نیچے بھی نہیں رکھا جائے گا اور بے وضو سے ٹچ بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیا خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ پھر تو حافظ قرآن کو بھی زمین پہ نہیں بٹھانا چاہیے کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ تو جناب اگر موبائل میں قرآن انسٹال ہے اور اسکرین پر قرآن نظر نہیں آ رہا تو پھر موبائل زمین پر رکھنے یا جیب وغیرہ رکھنے میں کسی قسم کی کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ ہاں اسکرین پر موبائل قرآن پاک آن ہے تو اب اس کا ادب کرنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ عالم کی زینت کیا ہے؟ سوال ہے خانقاہ شریف والوں سے، عالم کی زینت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی عالم کی زینت ہے اور جاہل کا پردہ ہے۔ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خاموشی عالم کی زینت ہے، جاہل کا پردہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی خاموش رہنے والے بنے۔ بہت زیادہ کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں، زیادہ گفتگو کرنا بعض اوقات آپ کے وقار کو کم کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 4 سوال سارے صحیح جواب۔ اب آخری سوال وہ ہے جس میں شاید تھوڑا سا ٹوسٹ آ جائے کیونکہ اس سوال کا انہیں کوئی سلیبس نہیں دیا گیا تھا، مگر انہیں آپشن ضرور دیے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام ہفتے میں کس دن مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے؟ ہفتے کے دن، پیر کے دن یا جمعہ کے دن؟ سبحان اللہ۔ قباء شریف نبی پاک ہفتے میں کس دن تشریف لے جاتے؟ ناظرین سے پوچھ سکتے ہیں؟ ابھی تک تو ہم نے یہ آپشن کھولا نہیں ہے، مجلس سے مشورہ بھی نہیں ہوا تھا، ابھی آپ ہی جواب دیجئے۔ ہفتے کے دن، پیر کے دن یا جمعہ کے دن؟ ہے بڑا پیارا سوال یہ۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، جلدی سے جواب دے دیں، میں مان لوں گا۔ ہفتے کے دن، حالانکہ پیر کا دن میرے آقا کی ولادت کا مبارک دن ہے، جمعے کا دن افضل دن ہے، 1 نیکی 70 نیکی کے برابر ہے۔ ہفتہ کیوں کہا آپ نے؟ چینج کرنا ہے؟ ایک بولنا ہی تھا، ایک بولنا ہی تھا، اس لیے کہہ دیا۔ بعض اوقات ایک ہی بولنا تھا، وہی صحیح نکل جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مزے کی بات بتاؤں، اللہ آپ کو دعا دیتا ہوں، آپ کو، آپ مجھے دعا دے دیں، اللہ ہم سب کو مدینے کی بار بار حاضری عطا۔ آج بھی ہفتے کے دن آپ مسجد قباء جائیں، عام دنوں میں بھی جائیں اور ہفتے والے دن جائیں، اسپیشل ارینجمنٹ ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ اہل مدینہ آج بھی نبی پاک کی صدا کو ادا کرتے ہیں، اور مسجد قباء کے باہر لکھا ہوا بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس مسجد میں ہفتے والے دن کبھی پیدل کبھی سواری پر یہاں آ کر نماز ادا فرماتے، نفل ادا فرماتے۔ اللہ اکبر۔ مسجد قباء کی حاضری کس قدر شاندار مسجد ہے کہ اس مسجد میں جو کوئی شخص جا کر 2 رکعت نفل ادا کرے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ جواب درست دے دیا جناب۔ اب باری ہے خانقاہ شریف والوں کی۔ ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام شہدائے احد کی مقدس قبروں پر کب تشریف لے جاتے؟ ویری گڈ کوشچن، اگین دا کوشچن آف مدینہ پاک۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہر سال کے درمیان میں یا ہر سال کے شروع میں یا ہر سال کے آخر میں؟ کب جاتے تھے نبی پاک شہدائے احد کی بارگاہ میں، شہدائے احد پر ان کی قبروں پر کرم فرمانے کے لیے؟ جلدی کیجئے گا۔ ہر سال کے درمیان میں تشریف لاتے تھے۔ آپ نے کہا ہر سال کے درمیان میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کی بارگاہ میں، شہدائے احد کے پاس کرم فرمانے کے لیے جایا کرتے۔ جناب غلطی ہو گئی ہے، مگر اس میں واقعی آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ اس کا یہ ایک آپشن والا سوال تھا اور لکی انہوں نے جواب صحیح دے دیا، لیکن ابھی مقابلہ بہت آگے تک جائے گا انشاءاللہ، آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ ناظرین یہ سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا، آئیے اب یہاں حاضرین سے بھی کوئی سوال کریں۔ کون کون جواب دے گا؟ دیکھیں صوبان بھائی کون سا سوال لائے ہیں اور کون سا تحفہ لائے ہیں۔ سیزن 15 کا پہلا حاضرین کا سوال اور پہلا تحفہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، تحفہ تو یہ آپ بتائیں حضوری کیا ہے؟ ہاں یہ تو دیکھیں، ویسے تو ہر تسبیح بڑی پیاری ہے کیونکہ اس تسبیح سے اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے، مگر یہ تسبیح بڑی اسپیشل ہے، یقین مانے بڑی اسپیشل ہے۔ پتہ ہے کیوں اسپیشل ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ بغداد سے آئی ہے۔ اچھا ایک تو اس میں بغدادی رنگ بھی ہے، مگر اس کی ایک اور اسپیشلٹی بتاؤں کہ یہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی کی مبارک مزار کی جالی سے ٹچ ہوئی تسبیح ہے۔
ہائے ہائے، مرید کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہے کہ پیران پیر کے روزے سے ٹچ ہو کر تسبیح مجھے مل جائے. کیا پتہ اس تسبیح کو پڑھتے پڑھتے ہی غوث پاک کا دیدار بھی نصیب ہو جائے. تو چلیں بھائی، اب یہ صرف سوال پر تسبیح لیں گے یا کوئی مدنی فیس بھی؟ ویسے کم از کم 3 دن مدنی قافلے کی تاریخ بھی ساتھ دینی چاہیے. اتنی پیاری تسبیح تو کمال ہے نا. چلیں سوال کریں. 2 چیزیں ہو گئی نا، ایک رکن شورا نے فرمایا سوال کا جواب اور ساتھ 3 دن کا قافلہ. صحیح ہے. سوال یہ ہے قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اس میں جلالت لفظ اللہ آیا ہے؟ بیوٹیفل کوشچن. شاہ صاحب کو دیجیے گا مائک. جی اپنا نام بتائیں پہلے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن اتاری ہے، جامعۃ المدینہ بکر. ارے واہ. سورۃ المجادلہ جو 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے. ہر آیت میں لفظ اللہ کا لفظ آیا. جی بتائیے سوال. جی جواب درست ہے ان کا. ماشاءاللہ کیا بات. 3 دن کے قافلے کی بھی نیت کریں بکر سے. ماشاءاللہ تاریخ دیں گے اگلے مہینے دسمبر میں. تسبیح اور یہ نظر کی حفاظت کی فضیلت. سبحان اللہ. خوبصورت رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. یہ بھی بہت ضرورت ہے آج کل بھائی اس رسالے کی. نظر کی حفاظت، لوگوں کو بہت زیادہ نظریں لگ جاتی ہیں. میرا خیال ہے ایک اور سوال کر لیں، ایک اور تسبیح بھی دے دیں باپو. اب آپ نے جب سے تسبیح دکھائی ہے تو لوگوں کی پیچھے سے لیتے. یہ بتائیے مدنی چینل کا آغاز کس اسلامی تاریخ کو ہوا؟ مدنی چینل کا آغاز کس اسلامی تاریخ کو ہوا؟ آپ بتائیں. ویری انٹرسٹنگ کوشچن. پہلے مدنی قافلے کی بھی نیت فرمائیں. انشاءاللہ 2 ماہ کے اندر 3 دن کا قافلہ. انشاءاللہ. جی محمد آصف اتاری ضلع جنگ سے حاضر ہوا. ماشاءاللہ. 9 رمضان المبارک. ایک دن میرا خیال آگے پیچھے کر دیا انہوں نے. جی 10 رمضان المبارک. جی صاحب. جی کیا فرمائیں گے؟ 8 تو نہیں تھا، سوچ لو. 10 تھا. ہاں 10 رمضان مبارک کو. 10 رمضان المبارک. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی آپ کے لیے بھی یہ بغدادی رنگ والی تسبیح جالیوں. اچھا اگر یہ تسبیح والے اتنی مبارک تسبیح بھی لے رہے ہیں تو یہ بھی اگر نیت ہو جائے کہ کم از کم روزانہ 313 بار درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. بہت شکریہ. آپ کو تحائف ملتے رہیں گے، سوالات ہوتے رہیں گے. ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب علم نور ہے، پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. 10 نمبر ہیں حیدرآباد، 8 نمبر ہیں خانقاہ شریف کے. اب چلتے ہیں بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. ہمارے ناظرین کو ایک اور دلچسپی بھی رہتی ہے، میسیجز بھی آتے ہیں کہ بھائی اس بار ذہنی آزمائش کا کلام کیسا ہے. اس پہ ہر سال ہم ایک کلام بھی ریلیز کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں سیزن 15 کا کلام ریکارڈ تو ہو گیا ہے مگر اس کی کچھ چیزیں باقی ہیں، تو اگلے چند دنوں بعد آپ اس کو دیکھ سکیں گے. اگر کوئی ایک جھلک ہمارے مجلس کے اسلام پہ سنانا چاہیں تو آڈیو کی صورت میں ہمارے ناظرین کو سنا دیں. سارا کچھ نہیں سنانا چاہ رہے، انشاءاللہ ان قریب آپ سنیں گے. چلے جناب شروع کرتے ہیں عشق کے بول سیگمنٹ. اس بار کچھ تبدیلی ضرور ہے، کچھ اشعار آپ سے سنے بھی جائیں گے، کچھ دکھائے بھی جائیں گے. پہلا سوال کریں گے حیدرآباد والوں سے. فقط یہ آرزو ہے نزعہ میں مرکد میں محشر میں. فقط یہ آرزو ہے نزعہ میں مرکد میں محشر میں. فقط یہ آرزو ہے نزاع میں مرکد میں محشر میں، کہیں ہم سے نہ چھوٹے تیرا داماں یا رسول اللہ. کہیں ہم سے نہ چھوٹے تیرا داماں یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا ہے. فقط یہ آرزو ہے نزاع میں مرکد میں محشر
سے نہ چھوٹے تیرا دام آیا رسول اللہ. جناب اب سوال ہے، نہ بھولے اور نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو. نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قرباں یا رسول اللہ. کیا بات ہے، نہ بھولے اور نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو، نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قرباں یا رسول اللہ. جواب درست دے دیا ہے. نہ بھولے نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو، نہ بھولے نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو، نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قرباں یا رسول اللہ. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم. قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. جواب درست دے دیا ہے. سروں پر نام لیووں کے ہے پنجا غوث اعظم کا. اس کا پہلا مصرع پڑھیں گے. بلی لاتو غم و افکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں، سروں پر نام لیووں کے ہے پنجا غوث. کیا بات ہے، جواب درست دے دیا ہے. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گھر بلاتے. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گھر بلاتے. ہائے ہائے ہائے. جلدی کریں گے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں سنا دیں؟ چلیں بھائی، شعر کون پورا کرے گا؟ وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذاکر اتاری عرض کر رہا ہوں. کہاں سے آئے آپ؟ کراچی سے. جی. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے. ہے وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا. بالکل جواب بھی درست دے دیا اور پڑھا بھی بہت پیارا آپ نے. ان کو تحفہ پیش کریں جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا. ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا. جواب درست. سے 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر سے 2 گز زمین ہوتی، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا، ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا. آپ کو پتا ہے جنت البقیع کہاں ہے؟ اے بالکل نبی پاک کے قدموں میں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں. جس کو مدینے میں مرنا نصیب ہو گیا نا اور جنت البقیع مل گئی، خدا کی قسم اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں موت ملے اور بندہ آقا کے قدموں کے قریب بس جائے. اب قیامت تک خیر ہی خیر ہے. اور خود نبی پاک فرماتے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی. طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گر میسر، طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی، ان کے
بستا دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوال تھوڑا سا یونیک ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ خدائی کے بخشش میں الف سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد کتنی ہے، اور پھر کوئی الف سے شعر بھی سنائیں گے. خدائی کی بخشش میں لفظ الف سے 15 کلام آتے ہیں. 15 کلام آتے ہیں. کوئی ایک شعر بھی سنا دیں جو الف سے آتا ہو. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا. الف سے 15 اشعار آتے ہیں، 15 کلام الف سے شروع ہوتے ہیں خدائی کے بخشش میں. جواب درست دے دیا ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا چل دیے مجھے بسا بسا. آپ بتائیں گے جیم سے، لفظ جیم سے خدائی کے بخشش میں کتنے کلام شروع ہوتے ہیں؟ جیم سے 2 کلام شروع ہوتے ہیں. کوئی ایک شعر بھی سنائیے جی. کوئی صحیح شعر سناتے ہیں، چاہے مطلب کلام کا شروع نہ ہو یا آخر بھی. اگر شروع والا ہی سنا دے تو بہت اچھا ہے، ورنہ جیم سے کوئی بھی شعر سنا دے. جو نہ بولا ہم غریبوں کو اے رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب جناب آپ کو اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا. آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ شعر درست ہے کہ نہیں. اگر درست ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو پھر آپ نے درست کر کے بتانا ہے. دکھائیے اسکرین پر شعر. یوں تو کثرت سے نام لیکن کر لو وظیفہ نام محمد. کیا یہ درست ہے یا آپ کچھ اور درست کرنا چاہیں؟ جلدی کیجئے گا. درست نہیں ہے. درست بتائیے جناب. یہ صرف نہیں بتانا تھا، آپ کو درست بھی بتانا تھا. جلدی کیجئے. پہلا سلسلہ ہے تو میں تھوڑی سی رعایت برت رہا ہوں. سیکنڈ ختم ہونے پر پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا. چاہے جی. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. کیا یہ درست کہہ رہے ہیں؟ بتائیے. اسکرین ہی بتائے گی جناب. اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں چلیے میری تھوڑی مسٹیک ہو گئی. پہلے والے مصرے کے ساتھ آپ نے دوسرا مصرا درست کرنا ہے. چلے پھر 25 سیکنڈ دے دیں ان کو. یعنی ہیں یوں تو کثرت سے نام لیکن، اس کے بعد والا دوسرا مصرا آپ نے بتانا ہے. اگر یہ درست نہیں ہے تو اب آپ صحیح والا بتائیں. جی. یوں تو نام کثرت سے لیکن سب ناموں سے ہے پیارا نام محمد. جی بتائیے اسکرین پر کیا درست ہے. سب سے ہے پیارا نام محمد. جواب درست مان لیتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. یوں تو کثرت سے نام لیکن، یوں تو کثرت سے نام لیکن، سب سے ہے پیارا نام محمد. سب سے ہے پیارا نام محمد. جناب اب آپ کو شعر دکھایا جائے گا اور یاد رہے کہ پہلا مصرع تو ہم نے درست ہی لکھا ہے. دوسرا مصرع درست ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے کبھی درست بھی آ جائے. آپ نے یہ چیک کرنا ہے، اور اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ نے
درست صحیح والا مصرع پڑھنا ہے جی. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی سب سے ہے پیارا نام محمد. غلط ہے. صحیح ہے. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. کر لو وظیفہ نام محمد. جواب درست دے دیا ہے. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, کر لو وظیفہ, کر لو وظیفہ نام محمد, کر لو وظیفہ سبحان اللہ. اسی کلام کا ایک شعر آپ میں سے دیکھیں کون سناتا ہے. اپنے جمیل رضوی کے قربان جاؤں. آپ بتائیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. اپنے رضا کے قربان جاؤں جی. جواد احمد اتاری فیضان مدینہ گمبر جی. اپنے رضا کے قربان جاؤں, واہ واہ واہ. اپنے رضا کے قربان جاؤں, جس نے سکھایا نام محمد, جس نے سکھایا. واہ بھائی واہ, آپ کی تو آواز بھی بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ. چلے خوبصورت کتاب ان کو دی جا رہی ہے, گفتگو کے آداب. ماشاءاللہ, فضول باتوں سے بچنے کی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور سلسلے کو لے کر بھی آگے چلتے ہیں جی. ماشاءاللہ مدنی چینل کا سالانہ سلسلہ ذہنی آزمائش تشریف لا چکا ہے. میرا عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آپ کے اس سلسلے میں کیا جذبات ہیں, آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے, اس بارے میں بتائیے گا. جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ یقیناً خوشی ہوتی ہے, ہم اس کی تیاری بھی کرتے ہیں اور تھوڑا سا میں ضرور اس سلسلے کی وجہ سے پیک ہو جاتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کی رحمت سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں اسے دیکھا جاتا ہے اور بہت اسے پسند بھی کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے حوالے سے, علم دین کے حوالے سے, خود مدنی چینل کے حوالے سے ہماری ویورشپ بڑھتی ہے, تو میں انشاءاللہ اس کے اور بھی فوائد حاصل ہوں. تو دعا بھی کریں اللہ اخلاص بھی عطا فرمائے اور اس کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب صاحب آپ کو ذہنی آزمائش سیزن 15 شروع ہونے کی بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ پورا سال انتظار رہا ہمیں, آخرکار انتظار کی گھڑیاں پوری ہو گئی اور ذہنی آزمائش سیزن 15 شروع ہو گیا. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سیٹ بھی بہت اچھا ہے اور جنہوں نے یہ سیٹ بنایا ہے, جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ ملایا ہے, اللہ پاک ان سب کو اور مدنی چینل کی پوری ٹیم کو, آپ کو اور ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. بہت شکریہ, آپ کی دعاؤں کی ہمیں حاجت بھی ہے اور آپ کی دعاؤں ہمیں دعائیں بڑی انرجی بھی دیتی ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام زہر رضا اتاری ہے, میں کانا لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی, آپ کے پروگرام کا سیٹ بہت بہت پیارا ہے اور میں آج بہت خوش ہوں کہ ذہنی آزمائش شروع ہو گئے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. جی یہ بچے خوش بھی بہت ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل انشاءاللہ ذہنی آزمائش 9 بجے نہیں 8:30 بجے کل سے براہ راست شروع ہوگا, تو سب نے آن ٹائم رہنا ہے. اسٹوڈیو میں آنے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا. آئیے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے آخر درست کیا ہے. انشاءاللہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ یہ بڑا کمال کا سیگمنٹ ہے جس میں عقائد اسلام کے بارے میں, اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں ہم جانیں گے اور بہت سارے مسکنسیپشن بھی کلیئر ہوں گے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ایسا آیا کہ جناب بہت ساری عجیب و غریب باتیں لوگ سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد کنفیوز بھی ہوتے ہیں. ہمارے عقائد مضبوط ہونے چاہیے, کرسٹل کلیئر ہونے چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے عقائد کیا ہے. آئیے جناب آج جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا دونوں ٹیموں سے سوال ہوں گے, وہ ذات باری تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک ایمان رکھنے والے ایک مسلمان کے کیا عقائد ہیں اس کو جانیں گے. پہلا سوال کریں گے حیدرآباد والوں سے, ذات باری تعالیٰ کا مختصر تعارف بتائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں. اس کا وجود وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال. مزید بھی کچھ بتائیں گے؟ اور عدم محال ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جی، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں. واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال. قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے. ازلی کے معنی بھی یہی ہیں، باقی ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا اللہ پاک کی ذات کا ادراک ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقلاً تو ممکن نہیں. ہر وہ چیز جس کو عقل سمجھ سکتی ہے اس کو محیط ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اجمالاً، پھر ان صفات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے. کیا بات ہے، ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کیا اللہ کریم کی صفات بھی قدیم ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح اللہ پاک کی ذات قدیم اور ازلی ہے، اس طرح ازلی اور ابدی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم اور ازلی اور ابدی ہے. جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم، ازلی اور ابدی ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کیا اللہ پاک ہر ممکن پر قادر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. کوئی بھی ممکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں. اللہ پاک ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے شارٹ کلپس بھی جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، تاکہ جو بیسکس ہیں، ہمارے عقائد ہیں، بلیوز ہیں، وہ ہم مضبوط کر لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں، چاہے تو لکھ لیں، اور یہ ہمارے بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے پھر دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب 3 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. 22 نمبر حیدرآباد کے ہیں، 22 ہی نمبر خانقاہ کے ہیں. مقابلہ پہلے کچھ آگے پیچھے ہوا مگر پھر برابر ہو گیا. آگے بڑھتے رہیں گے، ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ذہنی آزمائش میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جلدی کا ٹائم رکھ کے بہت اچھا کیا ہے. ہم جو اسکول جاتے مدرسے جاتے ان کے لیے بہت آسانی ہوگی، اور ذہنی آزمائش واپس آ گیا ہے تو اس سے دل کو بہت سکون ملا. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، آپ کی دعاؤں کا. ناظرین بہت خوبصورت گلدستہ، لوگ عموماً پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں. ذہنی آزمائش آپ کے لیے حدیثوں کا گلدستہ لایا ہے. اللہ اللہ، حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن سے ضیائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ گلدستہ حدیث. جی، گلدستہ حدیث میں ہم نے اسکرین پر کچھ دکھانا ہے ہماری ٹیمز کو، اور اس حدیث سے متعلق ہم نے کچھ پوچھنا ہے. ناظرین سے میں ایک مشورہ دوں گا، چاہیں تو اسکرین کی پکچرز لے لیا کیجیے گا، آپ کے پاس بہت پیاری پیاری حدیثیں جمع ہو جائیں گی. آئیے دیکھتے ہیں گلدستہ حدیث میں آج کون سی حدیث ہے، اور اس کے متعلق پھر ہم ان سے کچھ پوچھیں گے. جی مسجد الفردوس کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3814. ہاں جناب، یہ حدیث آپ نے عربی متن اس کا سنانا ہے اور اس کا ترجمہ سنانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة علی نور علی الصراط ومن صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر له ذنوب 80 عاما. غفر له ذنوب 80 عاما. جی ترجمہ کیجئے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना ये पुल सिरात पर नूर होगा, और जो मुझ पर जुमा के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। 80 साल के गुनाह मुआफ हो जाते हैं जो जुम्मे के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़ ले। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। हदीस भी सुन ली, फजीलत भी पता चल गई। आइए इस हदीस की कुछ शरह भी पढ़ लेते हैं। इसकी शरह भी मौजूद है ताकि मजीद इसकी डेफिनेशन आपके सामने आ जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने का सवाब पुल सिरात पर ऐसा नूर होगा जो उस पर चलने वाले के लिए चमकेगा और रोशन होगा। यहाँ गुनाहों की मुआफी से मुराद सगीरा गुनाहों की मुआफी है। सुभान अल्लाह। तो गोया अरबी मतन भी हमने सुन लिया, तर्जमा भी सुन लिया, शरह हदीस भी जान ली। सुभान अल्लाह। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छा एक और काम भी अब आपने करना है कि हमारे नाजरीन ने रोजाना 4 हदीसें हम सुनेंगे, तो किसी भी एक हदीस को आपने याद कर लेना है और फिर हमें भिजवाना है। आपकी वीडियो या ऑडियो अपने बच्चों की भी भेज सकते हैं, अपनी भी भेज सकते हैं। और हमें एक और सेगमेंट भी आज से हम शुरू कर रहे हैं, बच्चों का ज़हनी आजमाइश। और उस सेगमेंट का अंदाज ये होगा कि अगर आपके घर में बच्चे ज़हनी आजमाइश का डेमो करना चाहते हैं, घर में सवाल जवाब करते हैं या घर में एक छोटा सा मुकाबला करते हैं, तो उसकी वीडियो भी हमें आप भेजें तो इंशाल्लाह मुमकिन होगा तो हम अपने प्रोग्राम में इसको भी ऑन एयर करेंगे। जनाब अब बारी है खानका शरीफ वालों की। आइए जनाब बताइए कौन सी हदीस और क्या इन्होंने बताना है। जी जनाब, ये अरबी मतन तो आ गया है, आपने इसका तर्जमा भी बताना है और इसका हवाला भी, रेफरेंस भी बताना है कि ये हदीस कहां पर किस किताब में मौजूद है। बड़ी मशहूर हदीस पाक है और बड़ी कमाल की हदीस पाक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसकी जान से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 2 में यह हदीस मौजूद है। मुस्नद इमाम अहमद, ये तो बिल्कुल आपने ठीक बताया, हदीस भी सही बता दी। जिल्द कौन सी है? 4। न 2 में है न 4 में है। चलिए मुस्नद इमाम अहमद आपने कह दिया तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये जो मेरे पास लिखा है उसके मुताबिक 6ठी जिल्द में है और हदीस नंबर 18069 है। ऐसा ही है जी, ठीक है। तो बहरहाल जवाब आपका हम दुरुस्त मान लेते हैं। आइए नाज़रीन इसकी शरह सुनते हैं। कितनी खूबसूरत हदीस पाक है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब यानी प्यारा रखने का मतलब यह है कि दीन इस्लाम को माना जाए, आपकी सुन्नतों की पैरवी की जाए, आप अलैहिस्सलाम की ताज़ीम की जाए और हर चीज यानी अपनी जात, अपनी औलाद और अपने माँ बाप, अपने अजीज और रिश्तेदार और अपने मालो असबाब पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजा और खुशी को मुकद्दम रखे। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया। अल्लाह इस हदीस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब अब बारी हैदराबाद वालों की है। बताइए हदीस पाक में क्या बताना है। तर्जमा आ गया जनाब। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और क़यामत पर जो ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। इसकी अरबी मतन सुनाइए और हवाला भी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। ये बुखारी जिल्द 2 में, बुखारी जिल्द 4 चौथी जिल्द में है। हदीस नंबर 6018। और सुभान अल्लाह, हदीस पाक का क्या खूबसूरत तर्जुमा है कि अल्लाह और क़यामत पर जो ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। हदीस की शरह सुन लीजिए। हदीस पाक का मतलब यह है कि जब कोई बात करना चाहे तो गौर कर ले कि वो बाइस से सवाब है या नहीं। अगर बाइस से सवाब हो तो बात करे, अगर बाइस से सवाब ना हो तो बात ना करे। और अगर वो बात ना बाइस से सवाब हो और ना बाइस से गुनाह बल्कि मुबाह हो तो इससे भी इसलिए बचे कि कहीं मुबाह बातें करने की आदत नाजायज और हराम बोलने तक ना ले जाए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, जब कोई बोलना चाहे तो बोलने से पहले सोच ले। अगर उस पर वाजे हो कि बोलना उसके लिए नुकसानदेह नहीं तो बोले, और अगर बोलने का नुकसान उस पर वाजे हो या उस बात के नुकसानदेह होने में शक हो तो मत बोले। क्या बात है। अमीर अहले सुन्नत ने एक नारे के जरिए ये कॉन्सेप्ट हमें समझा दिया है कि पहले तोलो बाद में बोलो। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि पहले सोच लेना कि बोलना ही नहीं बोलना, बोल के गुनाहगार तो नहीं होंगे, शर्मिंदा तो नहीं होंगे। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। चौथी हदीस। और आइए खानका शरीफ वालों को पूछते हैं कि कौन सी हदीस है। बताइए जनाब। जी शरा हदीस आ गई है। मछली की कलेजी का यह हिस्सा सबसे ज्यादा लजीज होता है। इस मछली के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये वही मछली है जिस पर जमीन ठहरी हुई है। हाँ, अब हदीस सुनानी है
اور حدیث کا ترجمہ بھی سنانا ہے اور حدیث کی چلے وہ ریفرنس بھی بتانا ہے. جی عربی حدیث سنائیے پہلے. واما اول الطعام یاکلہ اہل الجنۃ فزیادۃ کابد الحوت. جنتی جنت میں سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی کا کنارہ کھائیں گے. یہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 605 پر یہ حدیث موجود ہے. جی واما اول طعام یاکلہ اہل الجنۃ فزیادۃ کبد الحوت. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے. اللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور وہ پہلا جو کھانا ہوگا اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 3938. کیا بات ہے, جواب درست دے دیا ہے. یہ ہے جناب یہ گلدستہ حدیث, بہت کچھ سکھاتا جائے گا, سیکھتے بھی جائیں گے اور برکتیں بھی لیتے جائیں گے. کیا خوبصورت بات شاعر نے کہی نا, اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا نور کی باتیں, جن سے لیتا ہے لیتا ہے اور تارے سلام کہتے. سبحان اللہ. ناظرین اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ مزید نعت خوانی بھی کرنی ہے, نیک اعمال کا جائزہ بھی لینا ہے. آپ کی کالز بھی شامل کریں گے, آپ کالز کرتے رہیے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ. نعت خوان اسلام میں بھی تشریف لے آئیں. پہلے نیک اعمال کا جائزہ کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کے پاس نیک اعمال کا رسالہ موجود ہے تو وہ نکال لیجئے, ورنہ اس کی بھی اپلیکیشن دعوت اسلامی نے بنا دی ہے, تو روزانہ نیک اعمال کے اپلیکیشن نکال کر اس میں اپنے پورے دن کا جائزہ لے لیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزاری. جی ماشاءاللہ آپ نے کالز وغیرہ لیے ہیں, فیس بک پر بھی بہت سارے ایس ایم ایس آ رہے ہیں, ماشاءاللہ مبارکباد آپ کو دی جا رہی ہے. اور ایک اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ میلاد رضا بھائی کہہ رہے ہیں بھائی صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کام ہمارے لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس سے بہت کچھ علم دین حاصل ہوتا ہے, اور اللہ پاک آپ کو اور ذہنی آزمائش کی پوری ٹیم کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے. ماشاءاللہ اسی طرح کے بہت ہی اچھے اچھے تاثرات ہیں فیس بک پر بھی. اللہ کریم ہمیں بھی مکہ مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آئیے مدینے چلیں گے ناظرین, آج کی فکر مدینہ کرتے ہیں, نیک اعمال کا جائزہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیک اعمال کا جائزہ کر لیجئے. نمبر 1, اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی, رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورۃ الاخلاص پڑھی, کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لیے, شجرے کے اوراد پڑھے, 313 بار درود شریف پڑھے, آنکھوں کو گناہوں سے بچایا, کانوں کو گناہوں سے بچایا, فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, غصے کا علاج کیا, اپنا جائزہ کیا, اپنے نگران کی اطاعت کی, آپ اور جی کہہ کے بات کی, مدرسۃ المدینہ بالغہ میں پڑھا یا پڑھایا, عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے, 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے, فجر کے لیے جگایا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, گھر درس ہوا, مسجد درس دیا یا سنا, سنت کے مطابق لباس پہنا, زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے, 1 مشت داڑھی ہے, گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی, سنت کے مطابق کھانا کھایا, مسلمانوں کو سلام کیا, کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا, ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی, تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی, اوابین یا اشراق چاش پڑھی, عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی, 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی, دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی, جھوٹ غیبت اور چغلی سے بچے, کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا, ذاتی دوستی تو نہیں کی, وقت پر قرض ادا کر دیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے, صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی,
بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور قہقہہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ فکر مدینہ بھی جناب کمپلیٹ ہوئی. اب آئیے انشاءاللہ نعت شریف کی طرف چلتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. ہوگا وہی ٹھکانا ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. کچھ نہیں رہ لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ. ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں. نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا جانا
نیازی ان کی کرم نوازی جس دل ہوئے روانہ جس دل ہوئے روانہ صدقہ گلی میں بس میرا بہت سارے دکھی مجھے سن رہے ہوں، پریشان ہوں، بیمار ہوں، قرضے میں ہوں، مدینے جانے کے لیے بے قرار ہوں. دنیا والوں سے نہ کہا کریں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. آج کل تو لوگ کسی کو پرابلم بتائیں نا تو وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے سامنے تو کہتے ہیں ہم آپ کا کام کریں گے، بعد میں دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ آیا تھا میرے پاس، اپنا یہ مسئلہ لے کر آیا. آج لوگ انجوائے کرتے ہیں دوسروں کی تکلیف میں. مدد کون کرتا ہے؟ ارے ہے نا آقا. آؤ اگر تکلیف میں ہو تو مدینے والے آقا کی طرف لو لگائیں کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ. دنیا والے دنیا والے
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ایک مدینہ منورہ میں ایک شخص نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا, بڑے غریبوں والے کپڑے پہنے تھے, پیروں میں چپل بھی نہیں تھے. محسوس ہوا کہ کوئی غریب بچہ ہے. پتہ چلا کہ اس کے والدین بھی نہیں ہیں. اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس بچے کو ہم گود لے لیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اپنے وطن, اچھی پرورش کریں گے, اچھے کپڑے پہنائیں گے. مدینے میں بچہ ہمیں ملا ہے اور اچھا ہو جائے گا. بچے سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو, ہم تمہاری تعلیم کا بھی انتظام کریں گے, تمہارے بہت اچھے معاملات کر دیں گے. وہ بچہ جس کے پاس نہ لباس درست تھا, نہ کپڑے پہننے کو تھے اچھے, نہ چپل پیروں میں تھے, وہ بچہ گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کیا آپ کے وطن میں یہ بھی موجود ہے؟ کیا آپ کے پاس مدینہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمارے پاس مدینہ نہیں ہے. وہ گویا بچہ بھی اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے؟ مدینہ ایک ہی ہے ناظرین. وہ برکتیں, وہ رونقیں, وہ سکون دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. شاعر کہتے ہیں نا, گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو, کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. اللہ کریم ہم سب کو مدینہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے, اور ایک بار تو ایسی حاضری ہو کہ بس جائیں تو پھر واپس نہ آئیں, پھر وہیں آقا کے قدموں میں رہ جائیں. اللہ کرے کہ جنت البقیع ہم سب کا مدفن بن جائے. انشاءاللہ مزید سلسلوں میں بھی ذکر مدینہ ہوتا رہے گا. اللہ کرے کہ آنکھیں نم رہیں اور ان نم آنکھوں کی آرزویں قبول ہو جائیں. نہ جانے کس کی آمین کے صدقے, کس کی سسکی, کس کے آنسوؤں کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد معاذ ہے. درمیان نائٹ طلوع ہوا ہے. میں نا ایڈ کو ہمیشہ دیکھوں گا انشاءاللہ. عبد القدیر اطاری, رائے مصطفیٰ آباد. الحمدللہ رب العالمین. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش ہر سال ہم اپنی فیملی کے ساتھ بڑے شوق سے سنتے ہیں. اس سال بھی انشاءاللہ نیت ہے کہ مکمل سلسلے سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی, عمل بھی کریں گے. اللہ پاک امیر اہل سنت کی دعوت اسلامی کی خیر فرمائے. ذہنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتے ہی پوری ہماری فیملی کے چہروں پر مسکراہٹیں آ گئی. یوں سمجھ لیجیے عید کا سما ہو گیا. بچے دن سے کہہ رہے تھے کہ آج ذہنی آزمائش کا پہلا پروگرام ہے, سب نے مل کے دیکھنا ہے. اللہ سلامت رکھے ذہنی آزمائش کی ٹیم کو, مدنی چینل کو, بالخصوص ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی مسکراہٹیں اللہ پاک شاد و باد رکھے. ویل ڈن مدنی چینل, ویل ڈن ذہنی آزمائش ٹیم. ماشاء اللہ مدنی چینل کی بہت ہی پیاری رونق ذہنی آزمائش دوبارہ آ چکا ہے اور بہت ہی پیارا سیٹ اپ لگایا گیا ہے. اللہ پاک سب کی محنت کو قبول فرمائے. ماشاء اللہ بہت ہی اچھا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک مدنی چینل والوں کو اور دعوت اسلامی والوں کو سلامت رکھے. آمین. میرا نام غلام الیاس اور میں ضلع پاک پتن شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عبدالحبیب بھائی, آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے. پروگرام کا ہمیں سارا سال ہی انتظار رہتا ہے. اللہ پاک آپ کو اور مجلس کو شاد و آباد رکھے. ماشاء اللہ آپ کا ذہنی آزمائش پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اللہ پاک آپ سب کو خوب کو برکتیں عطا فرمائے. میرے لیے بھی میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. میرا نام محمد احمد رضا ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب انکل, ایک بار پھر رب الآخر شریف میں تیری آزمائش سیزن 15 آ رہا ہے. ماشاء اللہ, اور ہم سب بہت خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک تیری بھائی کو خوب ترقی عطا فرمائے. علم کی شماعت چلانے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا. جزاک اللہ خیر. میرا نام محمد علی رضا شرازی ہے. میں بہاڑی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت لوگوں کا انتظار تھا, پھر دوبارہ آ چکا ہے. میں ہوں سبیحہ قاریہ شیخو پورا سے. میرے پیارے پیارے عبدالحبیب انکل, مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا لگتا ہے اور میرے گھر والے بھی اس سے زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں. اور آپ کے پروگرام کا اسٹیج بھی بہت ہی پیارا ہے. اللہ آپ کے پروگرام میں مزید برکت عطا فرمائے. ذہنی آزمائش کی آمد. مرحبا مرحبا. میرا
میرا نام مریم ہے. میں شکر گیٹ سے عرض کر رہی ہوں. عبدالحبیب انکل, مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. آج میں خانقاہ کی ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہوں. جزاک اللہ خیر. محمد امیر رمضان کا نام, بچے کا بیمار کافی رہتا ہے, اس لیے دعا کروانی تھی. عبدالحبیب اتاری صاحب کو کہنا دعا کر دیں بچے کی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کالز کا ایک انبار مجھے بتایا جا رہا ہے, تو ہماری ٹیم نے کہا کہ کچھ زیادہ کالز ہم چلا دیتے ہیں, کچھ کالز نہ چل سکیں تو ناراض بھی مت ہوئیے گا, مگر آپ کے جذبات سن کر, آپ کی خوشی کو دیکھ کر یقیناً ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ جب اتنی پریپریشن کے ساتھ, اتنی تیاریوں کے ساتھ آپ اس پروگرام کو دیکھنے کی نیت کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ایک اچھی تیاری کے ساتھ اور ایک اچھے انداز سے آپ تک یہ سلسلہ پہنچائیں گے. بچوں کا ذہنی آزمائش جو نیا سیگمنٹ ہم لائے ہیں, اس کے لیے 0313 اسکرین پر آپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں, 12000026. اس واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں. اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا ذہنی آزمائش کا اگر آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں, یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے یا بچی ہے 5-6 سال سے چھوٹی عمر ہے, تو وہ اگر ذہنی آزمائش کا کوئی انداز اپناتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ دلچسپ ہے, تو آپ ہمیں بھیجیں, تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم اللہ نے چاہا تو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. آئیے ناظرین, مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک اعلان ہے, غالباً سبحان بھائی یا یوسف شاہ صاحب کریں گے. چلیے آپ جب وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ جا کے اعلان کریں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں انشاءاللہ, تاکہ ہم پروگرام کو لے کر آگے چلیں. ہمیں اپنا اسکور بورڈ ذرا دوبارہ دکھائیے گا. ماشاءاللہ جناب, آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ہمارا اسکور بورڈ بتا رہا ہے ہمیں 26-26. کیا بات ہے, دونوں ٹیمیں ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں, مگر کیا آخر تک ساتھ رہیں گی یا کچھ ساتھ چھوڑ دیں گی؟ اچھا جناب, آئیے پہلے چلتے ہیں سبحان بھائی کی طرف. کیا اناؤنسمنٹ ہے؟ مکتبۃ المدینہ والوں نے آپ کے لیے خوشخبری بھیجی ہے, ذہنی آزمائش دیکھنے والوں کے لیے کوئی آفر بھیجی ہے, کوئی لگتا ہے انعام بھیجا ہے. بتائیے سبحان بھائی کیا جی حضور, یہ جیسے ابھی تاثرات بھی آ رہے تھے ہمارے کہ عید کا سماں ہے, تو دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹس بھی ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کے اس پروگرام کے اندر پروموشنز بھیج رہے ہیں. دعوت اسلامی کا بڑا ہی زبردست شعبہ ہے, مکتبۃ المدینہ پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے, بڑی زبردست اچھی بکس ہوتی ہیں. تو یہ بک آف دا ویک کے حساب سے ہم چلیں گے. ابھی 12 نومبر سے 25 نومبر تک ذہنی آزمائش سیزن 15 میں مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے. 12 نومبر سے 25 نومبر تک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی گئی کتاب گفتگو کے آداب, گفتگو کے آداب, اس پر ہے جناب 18% ڈسکاؤنٹ, یعنی 18% بچت. اور یہی نہیں بلکہ خریداروں کے نام سیزن 15 کے آخر میں ہونے والی قرعہ اندازی میں بھی شامل کیے جائیں گے, جس میں سے 12 لوگوں کے نام نکالے جائیں گے جنہیں کتاب تحفے میں پیش کی جائے گی. اور وہ کتاب جو تحفے میں پیش کی جائے گی, ذرا سنیے اس کے اندر کیا ہوگا. جی ہاں, اس میں امیر علیہ سنت کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر اور آپ کے دستخط بھی ہوں گے. تو دیر کس بات کی, جلدی کرے, مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب ہدیتاً طلب فرمائے. دیکھیں کمیونیکیشن سکلز کے اوپر پوری دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے, چاہے اسٹوڈنٹس ہوں, کارپوریٹ سیکٹر ہو, ٹریڈ ہو, جو بھی ہو, سب چاہتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکلز کے نئے نئے آرٹ, نئے نئے لہجے, نیا نیا انداز سیکھیں. تو امیر علیہ سنت کی طرف سے یہ کتاب گفتگو کے آداب, فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت, جس کے اندر جو چیپٹرز ہیں 80% گناہ زبان سے ہوتے ہیں, حضرت لقمان حکیم کے بارے میں معلومات, بولنے سے پہلے تولنے کا طریقہ, فضول باتوں سے بچنے کے 25 واقعات. تو یہ کتاب خریدیے, قرآن اندازی میں شامل ہو جائیے, اور پھر انتظار کیجئے اس کتاب کا جس پہ امیر علیہ سنت کی تحریر بھی ہے اور آپ کے مبارک دستخط بھی ہیں. ایسے یہ کمال کی بک ہے, میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے, کمال کی کتاب ہے, پڑھیں تو امیزنگ بک ہے. اور اس کتاب کے اندر اتنے آپ کو موضوعات, بیانات کے لیے بھی, مبلغین کے لیے بھی, علماء کے لیے بھی, جو ائمہ ہیں ان کے لیے بھی اس میں خزانہ ہے. تو ضرور حاصل کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں. ناظرین چلتے ہیں اب اپنے سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ کی طرف, اور ویری انٹرسٹنگ سیگمنٹ, بچوں کے لیے اس میں بہت دلچسپی ہے, بڑوں کے لیے بھی ہے. پہلے تو ہمیں یہ پتا چلے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کن حیوانات کا ذکر ہے, اور پھر انشاءاللہ ان حیوانات کی کچھ پکچرز بھی آپ دیکھیں گے اور ان کے بارے میں سوال و جواب بھی دیکھیں گے. ہو سکتا ہے آگے جا کے ان میں سے کوئی ایسی مخلوق ہماری اسٹیج پر بھی فزیکلی بھی آپ دیکھ سکیں. جناب چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف, قرآن پاک میں مذکور حیوانات. جی جناب, دونوں ٹیموں سے اس پہ سوال ہوں گے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اسکرین پر آپ کو کچھ نمبرز دکھائے جائیں گے, اس نمبر کے پیچھے کسی بھی مخلوق کی تصویر ہو سکتی ہے, اس پکچر کے ساتھ پھر آپ سے سوال کیے جائیں گے. باری حیدرآباد والوں کی ہے, پہلے تو نمبرز دکھائیے. اچھا, نمبرز چلتے رہیں گے, آپ
जब स्टॉप कहेंगे तो वो नंबर रुक जाएगा और उसके पीछे वो फिर आपको पिक्चर नजर आएगी। जी, स्क्रॉलिंग होगी नंबर्स की। स्टॉप कह दिया जनाब, 3 नंबर पे जाके स्टॉप हुआ है। अब बताइए 3 नंबर के पीछे कौन सा जानवर या कौन सा मखलूक है, हैवान है? ये परिंदा है, ठीक है। अब इसके बारे में सवालात वो भी स्क्रीन पर ही आपको बताए जाएंगे। कव्वे के हलालो हराम होने के मुतालिक आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं जो हमारे देहात में पाए जाते हैं वो हराम है। हमारे दियार में जो पाए जाते हैं, हमारे दियार में जो पाए जाते हैं वो हराम है। आला हजरत फरमाते हैं ये कव्वे के हमारे दियार में पाए जाते हैं ये सब हराम हैं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, एक और सवाल इसी जानवर से मुताल्लिक आपसे किया जाएगा। कव्वे को अरबी में क्या कहते हैं? कव्वे को अरबी में गुराब कहते हैं। गुराब कहते हैं। अच्छा, अब बात तो ये हुई थी कि कुरान में मज़कूर हैवानात, तो इसका जिक्र कुरान में कैसे आया है? आयत सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं, वरना आप तर्जुमा भी सुना सकते हैं। फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी क़ाल या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराबी फअवारिय सौअत अखी फअस्बह मिनन नादिमीन। तर्जुमा, तो अल्लाह ताला ने उस फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्द, तो अल्लाह ताला ने कव्वे को भेजा कि जो जमीन में कुरेद रहा था, लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी, ताकि वह उसे दिखाए कि कैसे वो अपने भाई की लाश को छुपाए। काला या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराब, तो उसने कहा कि हाय बर्बादी कि मुझे क्या हो गया कि मैं इस कव्वे की भी मिसल ना हो सका। फअवारिय सौअत अखी, कि मैं अपने भाई की लाश को छुपाता। फअस्बह मिनन नादिमीन, तो इस तरह वो नादिमीन निदामत करने वालों में से हो गए। यानी ये काबील और हाबील के वाक़े की तरफ इशारा है कि जब काबील ने हाबील को कत्ल किया तो वो अपने भाई की लाश को कांधे पे उठा के घूमता रहा, तो बाकायदा उसको ये सिखाने के लिए एक कव्वे ने बाकायदा अपने एक दूसरे साथी की कब्र खोदी और उसे दफनाया। तो पता चला कि यानी जमीन को कुरेद कर दफनाया, तो उससे गोया इसको सबक मिला कि मुर्दे को इस तरह दफनाया जाता है, क्योंकि उससे पहले दुनिया में किसी की गोया मौत नहीं हुई थी। तो बहरहाल नाजरीन, ये एक बड़ा यूनिक वाकया भी है और इसको तफसीर से पढ़ना भी चाहिए। इनसे 3 हमने गालिबन सवाल कर लिए हैं और ये तीनों जवाब इन्होंने दुरुस्त दिए हैं, तो इनको इसमें 6 नंबर दे दिए जाएं। जी, 6 नंबर इन्हें मिलेंगे। अब बारी खानका शरीफ वालों की है, देखिए ये कौन सा नंबर सेलेक्ट करते हैं। सटॉप। जी जनाब, पहला नंबर आया है और अब बताइए कि इसके पीछे कौन सा जानवर या परिंदा है? जी, अरे ये तो बहुत खूबसूरत परिंदा है। कौन, ये पता है कौन सा परिंदा है? हाय हाय सुभान अल्लाह, इसका जिक्र, ये बड़ा कमाल का वाकया है और ये अबाबील है। हाँ, बहुत सारे नाजरीन को शायद नहीं पता, बच्चों को उन्होंने सुना तो होगा, लेकिन अबाबील किसको कहते हैं जरा दोबारा दिखाइए इसको। और ये मैं देखिए कुरान में जिन परिंदों का जिक्र है वो परिंदे आपको दिखाए भी जाएंगे और हम शाह साहब से कहेंगे कि कभी हमें हमारे हाथ में भी, हमारे स्टेज पर भी किसी परिंदे को लेकर या किसी भी जिस मखलूक का जिक्र वो लेकर आए इंशाअल्लाह। अबाबील, चले जनाब, अबाबील का सवाल पहला स्क्रीन पर आएगा। इसका मुकम्मल वाकया कुरान पाक की कौन सी सूरत में बयान किया गया है? जी, इसका मुकम्मल वाकया कुरान पाक की सूरह फील में है। सूरह फील में बयान हुआ है। कोई आयत सुनाएंगे जिसमें इसका जिक्र है? व अरसलना अलैहिम तयरन अबाबील, व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील, तयरन अबाबील। सूरह जो फील है उसमें बड़ा तफसीली ये वाकया मौजूद है कि हाथी वालों के मुकाबले में अल्लाह करीम ने अबाबील के लश्कर को भेजा और उन्होंने छोटे छोटे कंकर, अब इतना छोटा सा परिंदा है और इसकी पंजे में कितने बड़े पत्थर आएंगे, छोटे छोटे कंकर थे, मगर क्या शान है मेरे रब की कि
हाथी वालों के परखचे उड़ा कर रख दिए। जनाब इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। ये बताइए कि किस बादशाह कौन सा था जिसके लश्कर के मुकाबले के लिए भेजा गया? जी, अबरहा बादशाह और उसका लश्कर। अबरहा बादशाह और उसके लश्कर पर ये जनाब भेजा गया। 3 सवाल हुए, तीनों सही जवाब दे दिए हैं। 6 नंबर इन्होंने भी हासिल कर लिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है नादरीन। तो ये हैवानात वाला हमारा सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और अब हम मूव करेंगे हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो ये फैसला कर देगा कि आज के मुकाबले में कौन सी टीम आगे। याद रहे कि अब तक दोनों टीमें बिल्कुल बराबर बराबर जा रही हैं, 32-32 नंबर हैं। आखिरी सेगमेंट की तरफ जाने से पहले आईटी मजलिस की तरफ से एक बहुत खूबसूरत प्रमोशन आई है। एक ऐसी उनकी एप्लीकेशन है जिसकी वो आपको तारुफ पेश करना चाहते हैं। आइए देखते हैं। आशिकाने कुरान के लिए आईटी डिपार्टमेंट की जानिब से अल कुरानुल करीम मोबाइल एप्लीकेशन में लर्न ऑनलाइन कुरान का फीचर शामिल कर दिया गया है, जिसके जरिए अब आप घर बैठे कुरान पाक दुरुस्त मखारिज के साथ सीख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और रमजानुल मुबारक के मौके पर अल कुरानुल करीम मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट करके इस फीचर से फायदा हासिल कीजिए। जी, कुरान की एक शानदार एप्लीकेशन हर मोबाइल में होनी चाहिए, जरूर डाउनलोड कर लीजिए। सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी, जनाब इस टीम में सफर को ज्यादा अकेला करने के लिए हम एक एक टीम के इस्लामी भाई को स्वैप कर देते हैं ताकि बीच में भी कोई मशवरा ना कर सके और ये अकेले ही जवाब देना है। बड़ी दिलचस्पी ये है कि दोनों टीमें बिल्कुल टीम वाइज तो बराबर चल रही हैं। अब हर इस्लामी भाई पर अलग बोझ होगा कि उसकी एक गलती टीम को पीछे कर सकती है और इंशाल्लाह सही जवाब आगे कर सकता है। जी, ये साहब का माइक जरा देखिएगा। अच्छा, अभी एक मैसेज आया है और इस मैसेज ने मुझे भी गमगीन कर दिया है और वो ये है कि किसी ने मैसेज करके कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर ज़हनी आजमाइश तशरीफ तो ला चुका है, लेकिन हमारे घर से एक फर्द कम हो गया है जो ज़हनी आजमाइश के रेगुलर व्यूअर्स थे। मेरी वालिदा इस कदर ज़हनी आजमाइश की शौकीन थी कि ज़हनी आजमाइश शुरू होने से पहले पहले सारे काम खत्म कर लेती और फिर बिल्कुल तवज्जो और लगन के साथ पूरा सिलसिला सुनती और पूरा साल इंतजार करती। उन्हें इस सिलसिले का पूरा साल इंतजार रहता था और अब्दुल हबीब भाई वो आपको चांद कह के पुकारती थी और जिस दिन ज़हनी आजमाइश का पहला सिलसिला होता उस दिन से लेकर फाइनल तक रोजाना टेलीविजन पर से मिर्चों के जरिए आपकी नजर उतारती। आज ज़हनी आजमाइश देखते हुए उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है। अल्लाह पाक उन खातून की मगफिरत फरमाए और उनके तमाम घर वालों को सब्र दे। देखे ना कि दुनिया से जाने के बाद भी उनकी अच्छी बातों का जिक्र हो रहा है कि माशाअल्लाह वो इल्म दीन सीखने की इतनी शौकीन थी। अल्लाह उनको उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में खातून जन्नत का उन्हें पड़ोस नसीब फरमाए। और घर वालों से भी गुजारिश है कि उनके लिए खूब इसारे सवाब करते रहें। जनाब आखिरी सेगमेंट है जो हमें बताएगा कि खानका या हैदराबाद अगले राउंड के लिए सीजन 15 के पहले मुकाबले के विनर कौन सी टीम बनती है। जनाब तरीका यह होगा कि आपने सही कहना है या गलत कहना है और कुछ नहीं कहना है, ठीक है। और फौरी जवाब देने हैं। हर इस्लामी भाई से मैंने 5-5 सवाल करने। इलियास भाई से सबसे पहले सवाल करेंगे, आप तैयार हैं? कुरान की 2 सूरतें लफ्ज़े कद से शुरू होती हैं। गलत। कुरान की 3 सूरतें लफ्ज तबारकल लज़ी से शुरू होती हैं। सही। कुरान की सूरह बकरा में सबसे ज्यादा आयतें हैं। सही। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही गारे सौर में नाजिल हुई। गलत। शबे बरात 15 शाबानुल मुअज्जम को होती है। सही। जनाब कितनी गलतियां की हैं? पहले 2 सवाल गलत हो गए, 3 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। अब बारी राहील की है। हज का एक रुकन वकूफे अरफा भी है। सही। पहली सदी के मुजद्दिद इमाम आजम हैं। गलत। जन्नतुल बकी के बाद जन्नतुल माला दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान है। सही। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो अहले मैशर को हुक्म होगा अपनी निगाहें झुका लें। सही। जबले नूर जबले हिरा का दूसरा नाम है। सही। जो रोजे माशर जो हुक्म होगा वो हजरत आयशा के लिए नहीं, वो बीबी फातिमा के लिए होगा, खातून जन्नत के लिए होगा। एक गलती हो गई है मगर 4 नंबर हासिल कर लिए। नाजरीन फर्क आया है सिलसिले में मगर अभी मुकाबला बाकी है। फैजान की बारी है, हैदराबाद से ताल्लुक है, रुकू नमाज के फराइज में से है। जी।
صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے؟ صحیح. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں. صحیح. ابو تراب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. غلط. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے. حضرت کیا کہا آپ نے؟ صحیح کہا. حضرت عثمان غنی کے والد کا نام غنی ہے. غلط. جناب دیکھنا یہ ہے کہ ایک غلطی کر گئے ہیں, 4 نمبر انہوں نے بھی حاصل کیے ہیں. اب باری ہے طیب بھائی کی. فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال جمعۃ المبارک کے دن ہوا تھا. صحیح. قرآن پاک کی سب سے آخری سورت سورہ فلق ہے. غلط. حضرت مسجد عائشہ میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے. صحیح. صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کی تعداد 313 ہے. صحیح. جناب کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, 2 غلطیاں انہوں نے بھی کر لی ہیں. اب ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ٹیموں کے نمبر ایک بار پھر برابر ہو گئے ہیں. اب آخری اسلامی بھائی ہیں جو فیصلہ کر دیں گے کہ یہ اس ٹیم میں سے کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. اور ہاں اگر یہ مقابلہ برابر ہو گیا تو پھر ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا, لیکن دیکھتے ہیں کہ برابر ہوتا ہے یا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے. اب باری ہے حیدرآباد کے اسلامی بھائی پہنچے ہوئے ہیں خانقاہ شریف اور ان کا نام ہے اسحاق اتاری. چلیں جناب, سورہ جن قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے. غلط. جو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے ان صحابہ کرام کو انصار کہتے ہیں. غلط. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی. صحیح. حضرت عثمان غنی نے پہلی ہجرت یمن کی طرف فرمائی. غلط. جنگ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. غلط. 4 صحیح جواب دیے, آخری میں غلطی کر دی ہے, 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اب خانقاہ شریف والوں کو مقابلہ جیتنا ہے تو 5 کے 5 درست جواب دینے ہوں گے. 4 صحیح جواب پر مقابلہ برابر ہو جائے گا. 3 صحیح جواب دیں گے تو حیدرآباد والے مقابلہ جیت جائیں گے. اس چھوٹی سی جان پر اب ساری ذمہ داری آ گئی ہے. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ مزمل احمد. ہاں مزمل احمد. باقی لوگ بیٹھ جائیں, اگر آپ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں, پانی پینا چاہتے ہیں, یا مزمل ریڈی ہیں آپ؟ جواب دیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب, حوصلے بلند ہیں مزمل کے. محدثین کے شیخین امام بخاری اور مسلم کو کہلاتے ہیں. غلط. قرآن مجید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقرا ہے. صحیح. سب سے پہلے زبور نازل ہوئی. غلط. توریت حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. غلط. مسجد نبوی تعمیر ہونے سے پہلے اس زمین پر چٹیل میدان تھا. صحیح. اللہ اللہ اللہ, 2 غلطیاں ہو گئی ہیں جناب مزمل سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہنی آزمائش سیزن 15 کا مقابلہ حیدرآباد والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. جب آخری سوال ہو رہا تھا تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ 3 صحیح جواب یہ دے چکے ہیں, 1 غلطی کی ہے. اب یہ آخری جواب صحیح دے دیں گے تو یہ مقابلہ ٹائی ہو جائے گا, اور ابتدائی ذہنی آزمائش کی ہمارے لیے ایک آزمائش بنے گی کہ ہم نے اگلا اسٹیپ کیا کرنا ہے. مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. مگر دل چھوٹا نہ کریں, خانقاہ شریف والوں کو ایک موقع ضرور دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک مقابلہ وہ بھی ہوگا جس پہ پیچھے رہ جانے والی ٹیموں کو موقع ملے گا. میری گزارش ہے دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں. آپ ناظرین سے سوال جو ہم کرتے ہیں اس کی قرآن اندازی بھی انشاءاللہ کریں گے, اور مزید انشاءاللہ. جی سید صاحب انشاءاللہ. جی سبحان بھائی قرآن اندازی کریں گے. 11 نومبر یعنی آج ذہنی آزمائش میں ناظرین 12 سے نومبر کیے گئے 12 نومبر ذہنی آزمائش میں ناظرین سے کیے گئے سوال کا جواب. یہ سوال تھا شگون کی کتنی قسمیں ہیں؟ رسالہ بدشگونی میں اس کا جواب موجود ہے. شگون کی 2 قسمیں ہیں, اچھا شگون, برا شگون. جن کے جوابات موصول ہوئے بنت امام شیخ اتاریہ پنیالہ, بنت عبد الغفور اتاریہ فیصل آباد, بنت لیاقت علی سرگودا, غلام طاہا بن وزیر احمد گھوٹکی, بنت آصف اتاریہ شیخوپورہ, بنت لیاقت طبہ سلطان پور, بنت مہندی حسن اتاریہ پاک پتن, بنت جاوید اتاریہ مامو کانجن, بنت مقصود گجرانوالا, بنت شاہد اتاریہ سیالکوٹ, بنت ندیم نوڑا کراچی, بنت قمر رسول اتاریہ کوٹ سلطان. ان کی قرآن اندازی کرتے ہیں. بنت جاوید اتاریہ مامو کانجن. جناب
جو آپ سے ہم نے کرنا ہے، جس کا جواب آپ نے اگلے سلسلے میں دینا ہے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ ایس ایم ایس کے ذریعے اگلا پروگرام شروع ہونے سے پہلے جواب دیں گے. اور کیا کوئز اپلیکیشن کی جو ہماری قرآن دازی ہے وہ ریڈی ہے؟ آئیے، کوئز اپلیکیشن میں کون خوش نصیب ہیں جن کا جواب درست تھا اور انہوں نے آج انعام حاصل کیا؟ جی آئندہ سے سوال بھی دکھائیے گا اور جواب بھی صحیح دکھائیے گا، پھر آئی ڈیز جو ہے انشاءاللہ، اور رابطہ نمبر بھی ساتھ نیچے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ 5 آئی ڈیز ہیں. آج کا صحیح جواب جنہوں نے دیا ان میں سے ان 5 کے نام نکل آئے ہیں، اور ہمارا جس نمبر پر انہوں نے میسج کرنا ہے وہ نمبر بھی ذرا اسکرین پر ابھی آ جاتا ہے انشاءاللہ، تو اس پر آپ نے اپنی یہ آئی ڈیز میسج کر دینی ہے تاکہ پھر 5 کو انشاءاللہ تحائف بھیجے جائیں گے. ہم ہر سلسلے میں بیسٹ پرفارمنس کا بھی انعام دیتے ہیں، تو ویسے تو ماشاءاللہ سارے ہی بیسٹ ہیں، مگر محمد اسحاق اتاری سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. ماشاءاللہ آج حیدرآباد کی ٹیم ونر بھی ہوئی اور اس میں ان کا بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کردار رہا. ویسے تو پوری ٹیم بڑی شاندار ہے ماشاءاللہ، اللہ اور برکت دے. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں جو مدنی منع ہیں ان کی قرآن دازی ہو رہی ہے. 118 مدنی منع ماشاءاللہ آپ آگے آ جائیں. پہلا انعام ذہنی آزمائش سیزن 15 کی قرآن دازی کا. اب بڑوں کے لیے کیا بات ہے، نمبر بھی بڑا پیارا آیا ہے 112. اچھا 112 میں 11ویں بھی ہے اور 12ویں بھی ہے، کیا بات ہے، آگے آ جائیں ماشاءاللہ. چلے دونوں کو تحفہ بھی دیں گے ادب و شوق کے ساتھ. تمام اسلام بھائی صلاۃ السلام کے لیے، اچھا انشاءاللہ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. تاجدار حرم شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کرم مجھ پہ یا سید المرسلین. تم پہ ہر دم کروڑوں
ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک زبردست خوشخبری ہے کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت اس وقت ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام علماء کرام کے ساتھ جلوہ فرما بھی ہیں اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اور اب براہ راست مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ سکیں گے. قبلہ امیر اہل سنت اسکرین پر جلوہ فرما ہے, ہم ان کا دیدار بھی کر رہے ہیں. کیا ہماری آواز امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے؟ اگر ایسی کوئی صورت بن جائے تو ہم دعا بھی لے لیں, سلام بھی عرض کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم یہاں براہ راست ہیں اور ذہنی آزمائش کا ہم ہو گئے لائیو. جی جی عبدالحبیب بھائی ہمارے لیے اگر میری آواز آ رہی ہے تو امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ ہم سب کو اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے. آج ذہنی آزمائش کی کا آواز ہمیں نہیں آ رہی عبدالحبیب بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو آپ شروع فرمائیں. آپ کی آواز آ گئی ہے فرمانے پر. اچھا, میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ امیر اہل سنت سے گزارش یہ ہے کہ آج ذہنی آزمائش کا پہلا سلسلہ ہوا ہے. الحمدللہ عز وجل ہمارے لیے اخلاص کی بھی دعا فرما دیں. اور اس وقت ناظرین کی بڑی تعداد ہوگی. مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں, پھر ہم مدنی مذاکرے میں امید ہے کہ مدنی چل کے ناظرین بھی انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے. ذہنی آزمائش کا سلسلے کا آغاز مبارک ہو. یہ ہمارا الحمدللہ مدنی چینل کا اول نمبر کا سلسلہ ہے ناظرین کے اعتبار سے. اب وہ ثواب کے اعتبار سے قبولیت کے اعتبار سے تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا, فی الحال فائنل نہیں کر سکتے. مگر ناظرین کی تعداد اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. دنیا بھر میں دیگر ملک میں بھی دیکھا ہے میں نے کہ لوگ سنتے ہیں اس کو الحمدللہ. اور اس میں بھی بڑی تعداد جامعۃ المدینہ کے طلباء کی ہی ہوتی ہے. آج آپ کے پاس بھی جامعۃ المدینہ والے بیٹھے ہیں اور یہاں ٹیمز بھی جو ہوتی ہیں, جو ہماری سلیکشنز بھی ہوتی ہیں, اس میں اکثر جامعۃ المدینہ کے طلباء ہوتے ہیں. اور دنیا والے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ جامعۃ المدینہ میں کیسی پڑھائی اور کیسی ذہانت ہے کہ یہ اتنا زبردست تیاری کر کے اور جوابات دے رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ نہیں, ہمارا سرمایہ ہے اور یہ قابل فخر سرمایہ ہے. طلباء کرام اساتذہ کرام بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے. انہوں نے محراب و ممبر سنبھالنا ہوتا ہے, امت کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے. شکریہ حضور, بڑی مہربانی. آپ مدنی مذاکرہ جاری